وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو الا نوحی الیہ مگر ہم نے یہی بات وحی کی ان کی طرف یہی حکم بھیجا انہ لا الہ الا انا کہ سمجھ لو کہ کوئی نہیں ہے معبود اس کائنات میں کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے سوائے میرے یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے فاعبدون بس میری ہی بندگی کرو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اولاد بنایا ہے اپنا بیٹا قرار دیا ہے سبحانہ وہ پاک ہے اس سے بل عباد مکرمون جن کو یہ اللہ کی اولاد کہہ رہے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں یہ قریش مکہ مشرکین عرب فرمایا وہ تو بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں عباد عبد کی جمع عباد ہے بل عباد مکرمون بڑے باعزت بندے ہیں تو اللہ کے بندے ہیں لا یسبقونہ بالقول اور وہ اس کے آگے بات میں پہل نہیں کرتے یعنی اللہ کے سامنے وہ کس طرح سے عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کتنی اللہ کا جو ہے وہ رعب ہیبت جلال اس کی وجہ سے لا یسبقونہ بالقول اللہ کے سامنے بات میں پہل نہیں کر سکتے وہم بامرہ یعملون اور وہ تو اسی کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو کچھ اس کی طرف سے حکم آتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان فرشتوں کے آگے ہے جو پیچھے ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کی کہ جس کی طرف سے اللہ راضی ہو جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہم من خشیتہ مشفقون اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اس کے ہیبت سے کانپتے اور ڈرتے رہتے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ اور اگر بالفرض ان میں سے کوئی یہ مدعی ہو کر کہنے لگے کہ میں بھی اللہ کے سوا عبودیت میں شریک ہوں میری بندگی کرو انی الہ من دونہ فذالک نجزیہ جہنم اگر بالفرض کوئی فرشتہ یہ کام کرے گا تو اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے ہم بدلہ دیں گے اسے جہنم کی شکل میں کذالک نجزی الظالمین اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو بے انصافوں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا ففتقناہما کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي اور ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا زندہ کیا ہے پانی سے اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ بھی لیا گیا کہ آسمان اور زمین بند ہیں بارش نہیں ہو رہی خشک سالی ہے گرمی ہے حبس ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور وہ حبس ختم ہو جاتا ہے گرمی ختم ہو گئی اور صورتحال جو ہے بڑی خوشگوار ہو گئی لیکن یہ کس سے آگے بھی بڑھ کر اس میں مفہوم بنتا ہے اور چونکہ آگے تخلیق کائنات سے متعلق باتیں ہیں قرآن مجید اصلاً کتاب ہدایت ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق کائنات کے حوالے سے بھی اس میں کچھ اشارات دیے ہیں جو بڑے قیمتی ہیں اور اگر ان کو دیکھ کر اس سے آگے جو ہے ریسرچ کو بڑھایا جائے تو وہ صحیح رخ ہوگا
اور بہت سی چیزیں وہ قرآن مجید میں اشارے کیے جو اس وقت سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے. اب سائنسی ترقی سے انسان وہاں تک پہنچا ہے تو اب بات کھل گئی ہے کہ اچھا یہ قرآن کہہ رہا تھا, اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. کل فی فلک یسبحون, سب کے سب مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں خلا میں. اب یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. اسی طریقے سے یہ جو بات آئی ہے کہ آسمان اور زمین بند تھے تب ہم نے ان کو کھول دیا, تو اس میں اس وقت جو سائنس کا کریشن آف یونیورس کے حوالے سے نقطہ نظر ہے جو کافی حد تک اس پر سب کا یقین ہے کہ ہاں معاملہ ایسا ہی تھا کہ بگ بینگ, اور اس کے نتیجے میں جو دھماکہ ہوا, تخلیق کائنات کا جو آغاز ہوا ہے, تو پہلے ایک مادے کا ایک بہت بڑا گولہ وجود میں آیا ہے, بہت بڑا, لیکن وہ ون ماس تھا, بند تھا بالکل ایک. تو ہوموجینس ماس یہ تھا جو شروع میں وجود میں آیا. اس کے بعد پھر اس سے پھر بعد میں الگ الگ جو ہیں وہ ستارے سیارے جو ہیں وہ اس سے بنے ہیں. تو پہلے ایک تھا, بند تھا, اور پھر ہم نے اس کو کھول دیا اور پیدا کیا ہر شے کو پانی سے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, مبدأ حیات. یہ سب جانتے ہیں, سائنس پہنچی ہے کہ یہ پانی ہی ہے, چاہے وہ نباتات کی زندگی ہو, چاہے انسانوں کی زندگی ہو, چاہے حیوانات کی زندگی ہو, اس کے اندر جو بیسک شے ہے وہ پانی ہے. اور اولم یری الذین کفروا, یہ جو کہا گیا کہ کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا, تو اس میں ایک صاحب نے بڑا اچھا نقطہ نکالا کہ ان حقائق پر سب سے پہلے جو لوگ مطلع ہوئے ہیں وہ کافر اقوام ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانتے, لیکن سائنسی ترقی کر کے جو یہاں تک پہنچے ہیں اور ان حقائق تک رسائی جن کی ہوئی ہے, ان کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں, اور اس سے گویا کہ ان پر ایک حجت قائم کی جا رہی ہے. قرآن مجید نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی کہ صورتحال یہ ہے, اور اب وہ وہاں تک پہنچے ہیں. اور بھی بہت سے حقائق ہیں جہاں تک پہنچیں گے. چنانچہ فلکیات ہو, ارضیات ہو, اس کے حوالے سے قرآن جگہ جگہ آپ کو ہنٹس دیتا ہے, لیکن ان کو موضوع نہیں بنایا. امام شافعی یہی فرماتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, قرآن مجید میں سارے علوم موجود ہیں, ان کی طرف اشارے ہیں, ان کے ایکسیمز ہیں, ان کی بنیادیں ہیں, لیکن لوگوں کی فہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہے. تقاصر عنہ افہام الرجال, آہستہ آہستہ یہ سائنسی ترقی جس کی طرف اسلام نہیں ڈالا ہے. غور و فکر کرو یہ کائنات کی تخلیق میں, سورج اور چاند میں, چاند ستاروں میں, یہ سب چیزیں جو ہیں متوجہ کرنے والا خود قرآن ہے. جبکہ اس کو ڈسکریج کر رہے تھے وہ لوگ کہ جو عیسائیت والے تھے, جو پوپ کو ماننے والے تھے, وہ سختی سے ڈسکریج کرتے تھے ان ایشوز کو اور ان پر کوئی بات کرنے کو. تو افلا یؤمنون, تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے, یا اب بھی حقیقت منکشف نہیں ہو ان پر. وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم, اور ہم نے زمین میں رکھ دیے بھاری بوجھ کہ وہ ان کو لے کر جھک نہ پڑے ایک طرف. یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آئی ہے, یہ بھی قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ پہاڑوں کا ایک خاص رول ہے, فنکشن ہے زمین کے اس کو سٹیبل رکھنے میں اور اس کے گردش کے حوالے سے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اور ہم نے اس کے اندر نکالی ہیں, رکھی ہیں کشادہ راستے, پہاڑی درے, لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, تاکہ وہ لوگ ان سے راستہ معلوم کر سکیں. پہاڑی درے ہیں, پہاڑی جو ہے وادیوں سے, دو پہاڑوں کے درمیان سے جو وادی گزرتی ہے, یہ چیزیں بھی پرانے زمانے میں کہیں تک پہنچنے کے حوالے سے راستے تک اس میں انڈیکیشن ہوتی تھی کہ یہ فلاں درہ جو ہے وہاں جانے کے لیے آپ کو فلاں جانا پڑے گا, فلاں جگہ جانا ہے, فلاں وادی جو ہے وہ وہاں تک پہنچاتی ہے. تو اس سے رہنمائی ملتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اب یہ دیکھیے ایک اور بات آ رہی ہے اس رکوع کے اندر, پے بپے ایسی باتیں آ رہی ہیں جن کا تعلق تخلیق کائنات سے ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ایک محفوظ چھت. اب آج دنیا کو پتہ ہے, آسمان کہتے ہیں بلندی کو, کہ یہ ہمارے جو زمین کا فضائی کرہ ہے, ہوائی کرہ,
یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے، جو تقریباً 200 میل اوپر تک زمین کے ساتھ ساتھ ہی گردش کر رہا ہے، وہ زمین کا پارٹ ہے، اس میں مختلف لیول پر مختلف گیسیں ہیں، اسی میں وہ اوزون لیئر بھی ہے جو کہ سورج کی وہ بنفشی شعاعیں جو ہیں ان کو روکنے والی ہے۔ تو اوپر سے جو بھی کوئی آبجیکٹ آتا ہے، وہ سیاروں کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہو، کوئی پتھر اور اس قسم کی دھاتیں ادھر سے جو ہے فضا میں آتی ہیں اور زمین پہ اگر ڈائریکٹ آئیں گی تو اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چھت ہے، وہ جب زمین کے مدار میں فضا داخل ہوتی ہیں تو فرکشن سے ہر چیز جل کے خاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، چھت تو بنا رکھی ہے اس نے پروٹیکشن کے لیے، اور یہ اب سائنس جو ہے اس تک پہنچی ہے کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورنہ تو ایسے ایسے بڑے بڑے جو ہیں وہ کبھی آپ کہتے ہیں اسکائی لیب آ رہا ہے اور کبھی کوئی اور شے جو ہے وہ آ رہی ہے زمین کی طرف، اور اگر وہ زمین سے ٹکرا گئی تو پھر قیامت آ جائے گی، ایسے تو بار بار ہوتے ہیں، لیکن بچانے والا کون ہے؟ اور جو نظام رکھا ہوا ہے وہ کس کا رکھا ہوا ہے؟ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انہیں اللہ یاد نہیں آتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے پیدا کیا رات اور دن اور سورج اور چاند، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں گردش میں ہے، تیر رہا ہے۔ ورنہ ایک زمانے میں جو ہے وہ سورج گھومتا تھا اور زمین کھڑی تھی، پھر کچھ عرصے بعد زمین نے گھومنا شروع کر دیا، سورج کو لوگوں نے کہا یہ ساکت ہے، لیکن اب پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی شے بھی ساکت نہیں ہے۔ تو اقبال کا بھی وہ شعر ذہن میں آتے آتے رہ گیا، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، جو کہا نا کہ جو بھی شے ہے، ہر شے متحرک ہے کائنات میں، کوئی شے جو ہے وہ سکون کھڑی ساکن نہیں ہے، گھوم رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی جو ہے وہ طے نہیں کی تھی کہ کسی کو کہیں کہ اب اس کو موت نہیں آئے گی، یہ شخص ہمیشہ زندہ رہے گا، ایسا نہیں ہے، کسی بشر کے حوالے سے یہ اللہ نے قانون نہیں بنایا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اگر آپ کا بھی انتقال ہو جائے، آپ کی وفات ہو جائے، تو کیا یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ انہیں آنا نہیں ہے اللہ کے سامنے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اور ہم تمہیں آزما رہے ہیں دکھ اور سکھ سے۔ فتنہ یہ اصل میں آزمائش کے لیے ہے، جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہے۔ خوشی اور غمی یہ مختلف دو حالات آتے ہیں، ایک انسان کے لیے خوشی کا، ایک غمی کا۔ یہ ساری سچویشن جو ہے ان کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے زیادہ مال دے دیا اللہ اس سے خوش ہو گیا ہے، اور جس پر کوئی تکلیف آ گئی اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، نہیں، یہ تو اس آزمائش کا حصہ ہے۔ جس کو زیادہ دیا ہے اس سے بھی آزمایا جا رہا ہے، اور جس سے کچھ چھین لیا ہے یا اس کے لیے حالات سخت آ گئے ہیں تو اس کو بھی اللہ آزما رہا ہے۔ ہر صورت امتحان کی ہے، زندگی ہے ہی امتحان۔ لیکن یہ وہ نقطہ ہے جو تمام انبیاء اور رسول قوموں کو سمجھاتے رہے، اپنی امتوں کو، لیکن وہ ہماری بھی دماغ میں بیٹھتا نہیں، اور جب کچھ مل جائے تو انسان جو ہے اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگتے، جو ہے وہ دماغ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو بالکل ہی رہ جاتا ہے، گیا گزرا ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ساری صورتحال امتحان کی ہیں، اور مجھے اس صورتحال میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اصل میں تو یہ ہے میرا امتحان۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف پھر سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب آپ کو دیکھتے ہیں یہ کافر تو بس آپ کو مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا نام لیتا ہے، یعنی ان پر تنقید کرتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ خود رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں، اس سے جو ہے وہ بدک جاتے ہیں جب رحمان کا نام لیا جاتا ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان کی تخلیق جو ہے وہ اس کے اندر عجلت ہے، انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، جلد بازی، اور اسی جلد بازی میں کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ
جلدی ملنے والا فائدہ، آخرت کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کتنا انتظار ہے، لیکن یہ تو ابھی ہاتھ آ رہا ہے نقد فائدہ، اگر میں ایک جھوٹ بول دوں، ایک غلط سٹیٹمنٹ دے دوں، یہ جو فوری مل رہا ہے اس کو تو قابو کرو۔ یہ جو عجلت پسندی ہے، اور یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی جو طریقہ بتایا، اسی کو جو سٹیپ بتائے ہیں اسی کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر چلنا چاہیے سٹیپ بائی سٹیپ۔ وہاں بھی عجلت جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے تھے تو اللہ نے پوچھ لیا تھا پہلے کیوں آئے ہو، حالانکہ آئے تھے شوق سے، اللہ کی رضا کے لیے، محبت کے جذبے سے۔ تو اس میں اپنے آپ کو بیلنس رکھنا، یہ عجلت پسندی انسان کے خمیر میں شامل ہے، اور یہ پھر انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ پھر دنیا ہی اس کے لیے سب سے اولین جو ہے وہ پرائرٹی بن جاتی ہے، یہ ہے بس نقد، نو نقد نہ تیرا ادھار، بس جو ہاتھ میں ملے وہ بس آ جائے۔ سأریکم آیاتی، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، مجھ سے جلدی مت بچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو، وہ عذاب کب آئے گا۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش کہ جان لیتے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو کہ جب نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کے شعلوں کو۔ یہ وقت آنا ہے، ابھی تو پتہ نہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ وقت آئے گا۔ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ ہی ان کی جو پیٹھوں پر جو شعلے گر رہے ہوں گے اور آگ بھڑک رہی ہوگی اس کو بھی روک نہیں سکیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور انہیں کوئی مدد کہیں سے نہیں پہنچ سکے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ، نہیں بلکہ وہ تو آئے گی اچانک، دنیا کا عذاب بھی آتا ہے تو اچانک، اور آخرت بھی آئے گی، قیامت بھی آئے گی تو اچانک۔ فتبہتہم، اور وہ ان کے ہوش اڑا دے گی۔ فلا یستطیعون ردہا، اور پھر وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اس کو لوٹا سکیں، اس کو دور کر سکیں۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو گھیر لیا اس چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی وہ جو عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے کب آئے گا، اور بالآخر اس نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں رحمان کی پکڑ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تم کیسے مطمئن ہو۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، نہیں بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے ایسے معبود ہیں کہ جو ان کو بچا لیں ہم سے، ہمارے مقابلے میں ان کی حفاظت کر سکیں، انہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب سے بچا سکیں؟ کوئی ہے ایسا کوئی؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں وہ تو خود اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہیں، اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی حمایت کی جا سکے گی۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے تو ان کو بہرہ مند کیا ہے، دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان دیا ہے، ان کو بھی، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ایک وقت، ایک زمانہ گزر گیا ان پر۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، بہت عرصے سے ان کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، تو کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے؟ افہم الغالبون، تو کیا وہ ہیں غالب آنے والے؟ اسلام کا راستہ تو بظاہر روک دیا تھا مشرکین عرب نے، اور اتنا پرسیکیوٹ کیا تھا کہ کوئی ایمان لانے سے پہلے 100 دفعہ 1000 دفعہ سوچتا تھا تو ایمان لاتا تھا۔ گنتی کے چند لوگ جو ہیں وہ مکہ میں ایمان لائے تھے، لیکن اسلام کا دائرہ تو پھیل رہا ہے اور قبائل تک بھی پہنچ رہا ہے، پھر وہ مدینے تک پہنچ گیا، تمہارے گرد جو ہے قافلہ حیات تنگ ہو رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اسلام کا رستہ روک لیا، اللہ کے دین کا؟ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے لے آ رہے ہیں، تمہارا جو ہے وہ اثر و نفوذ کم سے کم ہوتا جائے گا اور اسلام کا بڑھتا چلا جائے گا۔ افہم الغالبون، کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی،
یہ گویا کہ پیشین گوئی تھی کہ یہ روک نہیں سکیں گے جو مرضی کریں. مکی صورت ہے، غلبہ اسلام تو اس کے کہیں بعد ہوا ہے، اور اس سے پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ کامیابی سے، جو دارالندوہ میں بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ اب 10 نبوی میں کہ اب چونکہ پروٹیکشن قبیلے کی ختم ہو چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو طالب کے انتقال کے بعد، تو اب جب چاہو ان کو جو ہے ختم کر دو. ہجرت سے پہلے سارے مل کر پلاننگ کیے بیٹھے تھے کہ یہ چراغ گل کر دیں گے. آپ کے مکان کا گھیرا تھا اور مختلف قبائل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تلواریں لے کر کے، جیسے ہی نکلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا تو یہ دین توحید بھی جو ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. پلاننگ تو ان کی یہ تھی، لیکن غالب آنے والے وہ نہیں ہیں. افہم الغالبون، کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور نہیں سنتے بہرے، جو بہرا ہو وہ نہیں سنتا پکار کو جب بھی ان کو کوئی ڈر کی بات بتائی جائے، انذار کیا جائے، خبردار کیا جائے تو بہروں پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر ان تک پہنچ گیا تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا، وہ جھونکا بھی اگر آ گیا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو لازماً کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہم ہی گناہ گار تھے، ہم سے ہی زیادتی ہوئی تھی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کر دیں گے ان کے درمیان. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی بھی نفس کی، کسی انسان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ گاروں کو معاف کر دے، لیکن اللہ نے یہ طے کیا کہ کسی نیک انسان کو جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالنا، اور کسی کے ساتھ یہ بے انصافی نہ ہو کہ وہ مجرم نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے اور اسے سزا مل جائے، اس کا کوئی وہاں امکان نہیں. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم وہ بھی اس کے سامنے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کی تھی، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، انہیں تورات عطا ہوئی تھی. وہ فرقان بھی ہے، وَضِيَاءً، اور وہ روشنی بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی ایک نور تھا. وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ یاد دہانی تھی متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اصل امتحان تو یہی ہے ایک جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہیں غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے. ہر طرف اللہ کے وجود کی نشانیاں اور اس کی صفات کی جلوہ گری ہے، لیکن بہرحال براہ راست اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. اور انسان جب تک انسان دیکھ نہیں سکتا، اسے دیدار اس عالم میں نصیب ہوگا، اس میں نہیں ہے. پھر بھی جو ایمان لائیں انہی نشانیوں کو دیکھ کر اور فطرت کی آواز پر کان دھرتے ہوئے اور نبیوں کے پیغام کو سن کر اندر سے گواہی ملتی ہے کہ یہی حق ہے، ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں. الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے. وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کے دن کا بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں، ہر وقت اس کے ڈر سے بھی کانپتے رہتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ایک نصیحت ہے، بڑی بابرکت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا اب تم اس کے انکار پر ادھار کھائے بیٹھے ہو، اس کا بھی انکار کرو گے، اس نصیحت کا. اب یہ 5واں رکوع شروع ہوا اور یہاں سے انبیاء، بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ نسبتاً تفصیل سے ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا فرمائی تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے، اپنے اس بندے ابراہیم سے خوب اچھی طرح باخبر تھے. اذ قال لأبيه وقومه، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا مورتیں تم نے بنا رکھی ہیں جن کے آگے تم مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو.
اور دھیان سے ان کی بندگی میں لگے ہوئے ہو، اعتکاف کر رہے ہوتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے، ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، انہی بتوں کی۔ فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا کہ بلا شبہ تم خود بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب یہ انسان کا جو ہے وہ ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، اچھا ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے کہ تم کوئی حق بات، سچی بات، سنجیدہ بات لے کر آئے ہو ہمارے پاس، یا محض تم کوئی ہم سے مذاق کر رہے ہو اور کھیل ہو رہا ہے یہ۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، جواباً ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارا رب وہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، الذی فطرہن، اور اسی نے ان کو پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں تو اسی بات کا قائل ہوں اور اسی بات کی شہادت دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور قسم ہے اللہ کی کہ میں علاج کروں گا تمہارے ان بتوں کا، میں ایک تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم منہ پھیر کر جاؤ گے، یعنی شہر سے باہر نکلو گے، کوئی بہت بڑا جشن تھا جس کے لیے پوری قوم تیاری کر رہی تھی، اور وہ شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں انہیں جانا ہوتا تھا، تم جاؤ گے تو پیچھے سے میں کروں گا ایک حرکت۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو قوم لوگ چلے گئے تو یہ گھس گئے اس بت خانے میں جو بڑا بت خانہ تھا، اور سارے بتوں کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کوئی ہوگا تیشا ان کے ہاتھ میں کوئی کلہاڑی، اور سب کا جو ہے وہ تہس نہس کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، لیکن جو بڑا تھا ان میں سے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس کی تفصیل آتی ہے روایات میں کہ جس تیشے سے، جس کلہاڑی سے سب کو مارا تھا، وہ تیشا انہوں نے اس بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا، کہ گویا کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ مجرم کون ہے یہاں پر۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں، اپنے اس معبود سے پوچھ لیں کہ باقی معبودوں کو کس نے توڑا ہے، کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، اب وہ آئے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جو ایک کوہرام مچ گیا ہوگا وہاں پر، کس نے یہ حرکت کی ہے ہمارے معبودان کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ تو بڑا ہی ظالم شخص ہے، بے انصاف شخص ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، تو لوگوں کی طرف سے جواب ملا کہ ہاں ایک شخص ہے جو بتوں کا تذکرہ کرتا تھا، یعنی ناروا انداز میں، اور اس کا نام جو ہے اسے کہا جاتا ہے ابراہیم۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، تو اب کہنے لگے کہ اس کو لاؤ، پیش کرو تمام لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ سب جو ہیں وہ گواہ رہیں، سب کے سامنے معاملہ ہونا چاہیے۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، حضرت ابراہیم پیش ہو گئے، انہیں پہلے سے اندازہ تھا یہ ہونا ہے، تو قوم نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا یہ تمہاری حرکت ہے، تم نے کی ہے یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمایا کہ بلکہ یہ تو تمہارے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان کا جو بڑا ہے، فسألوہم، اب انہی سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ کچھ تمہیں بتا سکیں، کچھ گویائی رکھتے ہوں، ان سے پوچھ لو، تمہارے معبود ہیں، اور یہ تو صحیح سالم کھڑا ہے، اس سے پوچھو، واقعاتی طور پر تو یہی مجرم ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ لوٹے اپنے نفوس کی طرف، یعنی انہوں نے اب گریبانوں میں جھانکا، ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی یہ معبودان ہیں، اور کوئی ان کا حشر کر کے چلا گیا اور یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے، اور یہ صحیح سالم کھڑا ہے، یہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ کون مجرم ہے، کون کر گیا ہمارے ساتھ یہ سلوک۔ تو ایک مرتبہ تو وہ گریبانوں میں جھانکا انہوں نے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اور اپنے دل میں کہا کہ ہاں ظالم تو تم خود ہی ہو، ابراہیم صحیح کہہ رہا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر وہ اوندے ہو گئے سر کے بل، یعنی پھر وہ تعصب جو ہے پرانا وہ لوٹ آیا، اب پھر وہی جاہلیت جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔
قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمانے لگے کہ کیا تم بندگی کرتے ہو، پوجتے ہو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو، ایسے جو ہیں وہ بے بس اور لاچار ہستیوں کو جو نہ تمہارا کچھ فائدہ کر سکیں تمہیں اور نہ تمہیں کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکیں۔ اف لکم، اف ہے، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن ریئیکشن میں انہوں نے کہا کہ یہ شخص تو اس لائق ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، اس کو جلا ڈالو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی۔ اس نظام جو ہے مشرکانہ نظام کی اب مدد اسی طرح ہوگی، بتوں کی مدد ہم کریں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرو، ورنہ تو یہ سارا نظام سیلاب کے اس سیلاب میں بہہ جائے گا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں۔ وارادوا بہ کیدا، انہوں نے ایک چال چلنی چاہی تھی اس کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ۔ فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے انہی کو بنا دیا سب سے زیادہ ناکام اور خسارے میں ہونے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور بچایا ہم نے اسے بھی، یعنی حضرت ابراہیم کو بھی، اور ان کے ساتھ ہی لوط علیہ السلام کو، ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی جہان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو ہجرت کرنا پڑی، اور ساتھ ہی ان کے یہ بھتیجے تھے یا بھتیجے تھے غالباً، حضرت لوط علیہ السلام، یہ ایمان لائے تھے ان کی قوم میں سے، اور کسی کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ ایک شخص تو تھے ان کی قوم میں سے ایمان لانے والے۔ چنانچہ نکال دیا گیا، انہیں ہجرت کی ہے انہوں نے، اور شام کی طرف چلے گئے ہیں، شام کا علاقہ۔ نکلے کہاں سے تھے؟ عراق کے رہنے والے تھے حضرت ابراہیم، اور اس کے بعد شام کے علاقے میں پہنچ گئے ہجرت کر کے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے اس کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب بھی ہم نے ان کو عطا کیا اضافی طور پر، مزید برآں۔ اسحاق تو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اور مزید برآں جو عطا کیے یعقوب وہ پوتے ہیں۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سبھی کو ہم نے بنایا نیک بخت صالح۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو بنایا پیشوا، امام، جو ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو ہدایت کی نیکیوں کے کام کرنے کی اور نماز قائم رکھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور بے شک وہ ہمارے بندگی کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے انہیں عطا کی تھی حکمت، یعنی حکم سے یہاں مراد ہے نبوت عطا کی گئی انہیں، اور علم۔ حضرت لوط کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسالت دی ہے، ان کو نبی اور رسول بنایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی اسے اس بستی سے کہ جہاں کے رہنے والے بہت ہی گندے خبیث کاموں میں ملوث تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یقیناً وہ لوگ بہت ہی نابکار تھے، نافرمان تھے۔ ان کا جو انجام ہوا اس سے پہلے کئی مرتبہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور اپنے بندے لوط کو علیہ السلام ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہو من الصالحین، یقیناً وہ ہے نیک بختوں میں سے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح جو ہوئے اس کے ساتھ بھی ہم نے ان کو بھی ہدایت دی، اپنے بندے نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور بڑے جلیل القدر، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ اذ نادى من قبل، جب پکارا اس نے ہمیں اس سے پہلے۔ فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور بچا دیا انہیں بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی ایک بڑی کلفت سے، بڑی آفت سے، وہ جو سیلاب آیا اس میں ان کو بچا لیا گیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تفصیل سے پیچھے سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں آ چکا ہے۔ یہاں ایک ایک دو آیات کے اندر ان کا صرف تذکرہ ہے، اشارہ ہے۔ اور یہاں پر نبیوں اور رسولوں کی جو اللہ مدد کرتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے، خاص طور پر
وہ ہے مضمون اس وقت کا، اس رکوع کا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یقیناً وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اکٹھے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داود اور سلیمان یہ بھی، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی جب وہ فیصلہ کرنے بیٹھے تھے ایک کھیتی کے معاملے میں، کوئی جھگڑا تھا ایک کھیت کا۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ ان کی رات کے وقت اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں جو ہیں وہ جا پڑی تھیں۔ اب یہ ایک واقعہ ہوا تھا، ان کے سامنے مقدمہ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور وہ بادشاہ بنے، ان کی حکومت قائم ہوئی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان ہیں، یہ دونوں موجود تھے دربار میں، بادشاہ اور بیٹے، اور ایک مقدمہ پیش ہوا ان کے سامنے کہ ایک کھیت میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کی بکریاں جو ہیں وہ گئی ہیں رات کے وقت، اور اس کو اجاڑ دیا اس کھیت کو، اور وہاں پر جو ہے فصل تھی اور تیار تھی۔ اب وہ شخص جو ہے جس کا وہ جس کھیت کا مالک تھا، وہ آ کر اس نے جو ہے مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے جتنا نقصان ہو گیا ہے لہٰذا میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو بڑے تھے، والد بھی تھے اور اس وقت بادشاہ بھی تھے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے اور بکریوں کی مالیت، بکری والا جو ہے اس کی بکریوں کی جو ہے مالیت کتنی ہے، اور جب دیکھا کہ برابری ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ یہ ان کا فیصلہ تھا، لیکن حضرت سلیمان جو موجود تھے ان کے دل میں اللہ نے ایک اور بات ڈالی جو زیادہ قرین انصاف تھی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کھیت والا ہے جس کا نقصان ہوا ہے، بکریاں اس کو عارضی طور پر دے دی جائیں، وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، اور اس دوران کھیت اس شخص کے حوالے کیا جائے جس کی بکریاں ہیں، اور وہ پھر اس پہ کاش کر کے اسے اپنی پرانی پوزیشن پر لے آئے، تو پھر بکریوں والے کو بکری واپس کر دی جائے اور کھیت والے کو کھیت مل جائے۔ یہ جب انہوں نے بات کی تو حضرت داؤد نے بھی اس کو پسند کیا، انہیں احساس ہوا کہ یہ بہتر بات ہے، یہ بہتر رائے ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب رات کے وقت ایک کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے سامنے جو ہے موجود تھے، گواہ تھے، ہم بھی وہاں پر موجود تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گواہوں میں سے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس کی سمجھ عطا کر دی سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم سے اور علم سے نوازا تھا، یعنی نبوت اور رسالت بھی دی ہے، نبوت سے بھی نوازا اور علم اور فہم سے بھی نوازا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے تابع کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے ہم نوا بنا دیا تھا ان پہاڑوں کو بھی، اور وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور پرندے بھی حضرت داؤد کے ساتھ اس تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ حمد کے ترانے جب وہ الاپتے تھے اور ان کو اللہ نے کوئی سوز دیا تھا، کوئی اتنی خوبصورت کوئی انداز دیا تھا کہ وہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ وہ اس میں حمد میں اور تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ ہم ہی کرنے والے تھے، یہ توفیق اور یہ صلاحیتیں ہم نے ہی عطا فرمائی تھیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اسے سکھایا تھا ایک خاص جنگی لباس بنانے کا طریقہ۔ حضرت داؤد کو اللہ نے ایک خاص صلاحیت عطا کی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، چنانچہ وہ زرہیں بنایا کرتے تھے۔ اب ان کے لیے تو بڑی سہولت ہے، انہیں پگھلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک خاص جنگی لباس بنانے کا ڈھنگ اللہ نے ان کو سکھایا تھا۔ لبوس لکم، جو تمہارے لیے جو ہے لباس ہے ایک خاص قسم کا، لتحصنکم من باسکم، تاکہ بچاؤ ہو تمہارے لیے جنگ کے موقع پر، ظاہر بات ہے یہ جنگ میں ہی کام آتا ہے۔ فہل انتم شاکرون، تو کیا تم شکر کرنے والے بنو گے کہ نہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا،
تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، اور وہ اس کے حکم سے چلتی تھی وہ ہوا اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اس واقعے کا، اس معاملے کا تفصیلی ذکر آئے گا سورہ سبا میں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہواؤں کو تابع کر دیا تھا، اور انہوں نے ایک تخت بنایا تھا، اور ہوائیں اس تخت کو لے جاتی تھیں اور ان کو فضا میں اڑاتے ہوئے، جیسے آج کل ہمارے جہاز چلتے ہیں۔ اور چونکہ یہ خود فلسطین کے علاقے میں تھے اور انہیں جانا پڑتا تھا یمن بھی اور شام بھی، ان کے حکومت کی جو ہے سرحدیں بڑی وسیع تھیں، اور یمن جو ہے وہاں سے یمن کی ملکہ کا جو واقعہ ہے، ملکہ بلقیس کا، وہ بھی بعد میں آئے گا اسی سورہ سبا میں، تو بلکہ وہ سورہ نمل میں ہے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ تو وہ ان کو سفر کرنے پڑتے تھے، اور ان کا جو ہے وہ ہوا میں تخت جو ہے وہ جاتا تھا، اور کئی مہینے، جو مہینے کی مسافت ہے وہ تھوڑی دیر کے اندر طے ہو جاتی تھی۔ اس وقت شاید لوگوں کو سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان ہے سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ جہاز اور راکٹس بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ تو سب سے اوپر ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم کو ہر شے کا علم تھا، خبر تھی۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور ہم نے تابع کر دیے تھے ان کے بہت سے شیاطین، شیطانوں پر یعنی جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، اور وہ ان کے لیے غوطے لگاتے تھے سمندر میں۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہاں سے پھر مونگے اور موتی جو ہے برآمد کر کے لاتے تھے ان کے لیے، اور بھی بہت سے کام دیتے رہے ہیں، وہ اس کا ذکر آئے گا سورہ سبا میں۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان جنات کو، شیاطین کو تھامنے والے بھی ہم ہی تھے۔ حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اور وہ حضرت سلیمان کے پوری طرح ان کے ڈسپلن کے اندر تھے، لیکن ان کو تابع بنانے والا وہ کون تھا؟ وہ خود اللہ ہے جو خالق کائنات ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ذرا ایوب کو، جو اللہ کی رحمت ان پر ہوئی، ذرا اس کو یاد کرو، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ مجھے بڑی تکلیف اور اذیت آ چکی ہے، آ پڑی ہے مجھ پر، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان پر جو ایک آزمائش آئی تھی، بڑی سخت آزمائش، بیماری، پورا جسم جو ہے وہ گل سڑ گیا، اور اس کی وجہ سے ان کی فیملی بھی ان سے دور ہو گئی، بلکہ آزمائش اور سخت ہوئی ہے، اولاد بھی ان کی جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے سب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک آزمائش در آزمائش، اور خاص طور پر وہ جو سختی تھی کہ جسم کے اندر جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے ہیں اور برا حال ہے۔ تو اس نے پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار کو سنا، اس کی فریاد کو سنا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور دور کر دیا ہم نے جو بھی تکلیف تھی اسے، اس تکلیف کو۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو عطا کیے ان کے گھر والے بھی اور اتنے ہی اور اس کے مثل کے جو ان کے ساتھ تھے، یعنی پہلے جتنی اولاد تھی اتنی اولاد اللہ نے اور عطا کی ہے جب وہ صحتیاب ہو گئے۔ رحمتا من عندنا، خاص اپنے فضل سے، وذکریٰ للعابدین، اور تاکہ یہ بھی نصیحت ہو جائے بندگی کرنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے کسی کو جب نوازنے پر آتا ہے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل ان کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ کل من الصابرین، وہ سب جو ہیں وہ صبر کرنے والے تھے۔ یہ ذوالکفل کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ملتی احادیث میں یا کہیں روایات میں، البتہ مولانا مناظر حسن گیلانی جو پچھلی صدی میں ایک بڑے محقق گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، ان کی اپنی تحقیق یہ تھی کہ اصل میں جو مہاتما بدھ تھے وہ کپل وستو کے رہنے والے تھے، اور کپل کو جو اگر آپ عربی میں اس کو بیان کریں گے تو پے کا لفظ تو عربی میں ہے نہیں، تو وہ کفل یا کفل ہی بنے گا۔ تو اس کا ایک امکان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تذکرہ نہیں کیا، قرآن میں نہیں ہے۔ تو بہت سے نبی اور رسول اور بھی ہیں ان کے علاوہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن ہم تیقن سے نہیں کہہ سکتے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے اندر تحریف ہو گئی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین توحید کو شرک کا دین بنا دیا گیا، تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اس شخص پر بھی کوئی وحی آئی ہو اور اس کے بعد اس کی تعلیمات کو بھی مسخ کر کے اور ایک مشرکانہ نظام بن گیا ہو۔ ایک امکان ہے، واللہ عالم، تیقن سے نہیں کہا جا سکتا۔ ذوالکفل، کفل والا، کپل والا، یہ ہے نام آیا ہے قرآن میں، لیکن تشریح اس کی کہیں ہمیں اور نہیں ملتی۔ کل من الصابرین، وہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان سب کو داخل کیا اپنی رحمت میں۔ انہم من الصالحین، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا، اور مچھلی والے پر بھی ہم نے رحم فرمایا کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ یہ مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس ہیں، جو کچھ عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں۔ اس کی تفصیل سورہ صافات میں آئے گی 23ویں پارے میں۔ اذ ذهب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کر سکیں گے، نہیں کریں گے۔ فنادى فی الظلمات، تو پھر وہ پکارا اندھیروں میں، اور وہ اندھیرے کیا تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں وہ تھے کچھ عرصے کے لیے، اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ فظن ان لن نقدر علیہ ونادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک، یہ ان کی تسبیح تھی حضرت یونس کی، استغفار کے حوالے سے، مغفرت اور بخشش کے حوالے سے، کہ لا الہ الا انت، کوئی معبود، کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے، اور تو پاک ہے، بے عیب ہے۔ انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ہوں گناہگاروں میں سے، ظالموں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے۔ یہ ہے وہ تسبیح جو وہ کرتے رہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی فریاد سن لی اپنے بندے یونس کی۔ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس غم اور گھٹن سے انہیں نجات دے دی، مچھلی نے ان کو نگل دیا سمندر کے کنارے پر۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں صاحب ایمان لوگوں کو۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اور زکریا پر بھی ہم نے رحم فرمایا، اس کی بھی فریاد سنی جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑنا، رب لا تذرنی فردا۔ حضرت زکریا کی یہ ندا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی ذکر تھا اور سورہ مریم میں بھی۔ وانت خیر الوارثین، اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ خود بڑھاپے کی آخری سٹیج پر تھے، بوڑھی بیوی بھی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، لیکن کوئی اولاد ہوئی نہیں۔ پھر انہیں خیال آیا کہ کوئی تو ہو جو میرے ان چیزوں کا وارث بنے، اس خدمت دینی کا، تو دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ بیٹا عطا کر دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا سن لی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور انہیں یحییٰ جیسے بیٹے عطا کر دیے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی بیوی کو درست کر دیا، وہ بانجھ پن تھا وہ دور کر دیا ہم نے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ وہ سب لوگ تھے کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ بڑے بڑے نبی اور رسول جن کا ذکر ہوا ہے، یہ ہمیں پکارتے تھے توقع کے ساتھ بھی، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی، اور اللہ کے ڈر بھی، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بھی۔ یہ بیک وقت دو کیفیات ہیں جو مطلوب ہیں کہ رب کو پکارو خوفا و طمعا، یہ الفاظ آئے تھے سورہ اعراف میں۔ خوف بھی ہو کہ کہیں میں کوئی خطا کر بیٹھوں تو اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، ہر دم انسان، اور یہ کہ آج تو میں ٹھیک ہوں، کوئی آئندہ مجھ سے ایسی خطا نہ ہو جائے، اس کا بھی ایک امکان، اور اس کے تحت ایک خوف کی کیفیت، اور ساتھ یہ کہ وہ انتہائی مہربان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، انشاءاللہ میری دعاؤں کو سنے گا اور میری خطاؤں کو معاف کرے گا اور میری ہر دعا قبول کرے گا، اس کی بھی پوری توقع ہو بیک وقت۔ یہ دو چیزیں، رغبا و رہبا، توقع کے ساتھ بھی، امید میں بھی اللہ کی رحمت کی، اور رہبا ڈر اور خوف کے ساتھ بھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ خاتون کہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، یہ تذکرہ ہو رہا ہے حضرت مریم کا، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو بھی یعنی حضرت مریم کو بھی اور ان کے بیٹے کو یعنی حضرت عیسیٰ کو نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً،
یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یہ گروہ جو ہے انبیاء اور رسل کا یہ ایک ہی جماعت ہے، یہ سب اب یہ آپس میں ان کا بھائیوں کا رشتہ ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں ہوں تمہارا رب، پس صرف میری ہی بندگی کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے جو ہے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو آپس میں۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کو بالآخر ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔